کون کرتا ہے, کس کے ایجنڈے پہ آپ کام کرتے ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ڈٹے رہو, ہم تمہارے پیچھے کھڑے ہیں؟ جی میرا اللہ مجھے سپورٹ کرتا ہے, کافی ہے وہ. اور قرآن پشت پہ نہیں کرتا ہو تو پھر آپ پیچھے ہٹ نہیں سکتے. میں ڈٹا رہنا اس لیے مجبوری ہے مسلمان کی کہ بھئی آپ دو الگ کتابوں کے اوپر سے فلسفہ نہیں لے سکتے. اب آپ کو اور مجھے دونوں کو پتہ ہے, 10 سال کے بچے کو بھی پتہ ہے کہ مسلمانوں کا فلسفیانہ جو حالات ہیں, جو پسماندگی ہے ہماری, اس سٹیٹس کو چیلنج کرنا بیر منیمم ہے. یہ کوئی احسان نہیں کسی کے اوپر, یہ لگژری نہیں ہے, نیسیسٹی ہے کہ اس سٹیٹس کو ہر اینگل سے چیلنج کیا جائے. میں تو خیر 90 تلے اینگل سے چیلنج کر رہا ہوں, تو ابھی شروعات ہے, ابھی تو آگے دیکھیں انشاءاللہ زندگی رہی تو. مگر جب آپ کو پتہ ہو کہ قرآن آپ کو بیک کرتا ہے تو یہ آپشن نہیں ہوتی کہ آپ ڈٹے رہیں یا نہ رہیں. آپ ڈٹے, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں کہ آپ اپنے یو اسٹینڈ یور گراؤنڈ. آپ اگر پیچھے ہٹیں گے تو پھر آپ کی اپنی بلیف میں مسئلہ ہے کہ مطلب میری اپنی بلیف میں مسئلہ ہوگا کہ میں کیا اس کتاب کو پوری طریقے سے مانتا بھی ہوں کہ نہیں. جب آپ باطل کو چیلنج کریں گے تو آپ پھر کمپرومائز نہیں کر سکتے, پھر آپ پتلی گلی نہیں ہو سکتے, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا ون کھیل لیتے ہیں, آپ بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک, اب بیچ کی کوئی راہ نکال لیتے ہیں. یہ معاملہ ایسا ہے نہیں. بچوں کو یہ تربیت دینی بہت ضروری ہے کہ پہلے تو یہ دیکھ لو گے کیا قرآن تمہیں بیک کرتا ہے کہ نہیں, کیا سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں کہ نہیں, کیا اسی طریقے سے سیرہ میں اس کے ثبوت ہیں جس طریقے سے قرآن پاک نے اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ٹرین کیا. اگر تو یہ وہی ہے جو کہ, اور اوپر سے حالات وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں اسی سٹینڈز کی. ابھی تو میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے, میں تو اب ان سٹینڈرڈز کے اوپر جن سٹینڈرڈز پہ انبیاء اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے برملا چیلنج کیا تھا, کس طریقے سے وہ کنٹروورسی بنی تھی مکہ میں, کس طریقے سے وہ مصیبتوں کا اور ریزسٹنس کا اور فرکشن کا اور مصائب کا اور دشمنیوں کا شکار ہوئے تھے. ہم تو کہاں ہو رہے ہیں. میں تو حیران اس بندے پہ ہوں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور باطل اس سے لڑ نہیں رہا. اگر باطل اس سے نہیں لڑ رہا تب اس کے اسلام پہ, اس کے اسلام کی سمجھ پہ, اس کی اسلام کی اپلیکیشن اور میتھڈالوجی اور حکمہ پہ شک ہے. آپ آج کل کے دور میں اصلی اسلام لے کے بغیر مصیبتوں کے کیسے ہیں؟ اٹس ناٹ پاسبل. صحیح ورژن جب پریزنٹ ہوا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو سارا اپنے گھر والوں نے قتل کرنے کی سازشیں شروع کر دی تھی. کئی حملے کیے تھے, ہر طریقے کی پہلے آفر کی تھی, اس کے بعد پھر ریجیکشن کی تھی, اس کے بعد پہلے ریڈیکیول کیا تھا, پھر ریجیکشن کی تھی, پھر فائٹ کی تھی. یہ ہمیں کون سا ایسا اسلام سمجھ آیا ہے جو کہ باطل کو پسند آتا ہے؟ اگر آپ کنٹروورسی میں نہیں ہیں تب مسئلہ ہے. سارے 2 نمبر آپ کی باتوں پہ خوش, سارے 2 نمبروں پہ آپ ون کمپرومائز کر کے بیٹھے ہیں تو پھر یہ ایک حیرت کی بات ہے. میں جو کر رہا ہوں اس میں آپ جس دن میں نہ ڈٹوں نا اس دن آپ مجھ سے سوال کریں گے ساحل میاں کیا ہوا, یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ سوال نہ کریں کہ ڈٹے ہوئے کیوں. ٹھیک ہے, when he will teach, علی بن ابی طالب نے کہا کہ علم اصل میں سکھانے سے حاصل ہوتا ہے, سیکھنے سے نہیں. to teach is to learn. جب تک آپ پڑھائیں گے نہیں تب تک آپ سیکھیں گے نہیں. تو ہم نے پہلے دن سے ہی بچوں کو پیئر ٹو پیئر میں ڈال دیا ہوم اسکولنگ والوں کو کہ آپ کو جیسے ہی آپ کا بچہ انرول ہوگا ساتھ ہی اس کو ایک بچہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ ملے, اور ہر دفعہ نیا بچہ مل رہا ہوگا نا, کیونکہ کس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ٹھیک چل رہا ہے وہ نہیں, جس پروجیکٹ پہ آپ کا بچہ ویک چل رہا ہے ادھر وہ ٹیچ کرے گا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جب وہ پڑھانے کے لیے ہوم ورک کرے گا نا تو اس کو سمجھ آ جائے گی. سو اس کو رینڈمائزیشن بولتے ہیں. ہم نے کہیں پہ اس کی اسٹرینتھ میں اس کو ٹیچر بنایا ہوا ہے, کہیں پہ اس کی ویکنیس میں بنایا ہوا ہے. یہ اسلامک فاؤنڈیشن کے اندر ہی ہم نے اسٹیم کو ایڈ کیا ہوا ہے, تو یہ پورا کا پورا ہمارا ماڈل ہے. بیسٹ آف لک, زیادہ جزاک اللہ خیر. یہ آپ نے جو پوچھا نا تربیت کو, یہ تربیت پورا سسٹم بنانا پڑے گا, ورنہ اتنی ڈیپ لیول کی بیماری حل نہیں ہو سکتی. تو اس پہ مجھے انشاءاللہ اگست سپٹمبر تک انشاءاللہ we're going to start announcing it, کہ بلکہ اگست کے جولائی اگست تک انشاءاللہ کہنا ہوں کہ بھیا اب ہم یہ سسٹم تیار ہو گیا, کیونکہ اس میں آئی ٹی کی اتنی ہیلپ. اور مجھے جتنے آئی ٹی والے ملے پلیز, میں چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی میری ریکوائرمنٹ ہے, تو وہ 10-20 بندوں سے پوری نہیں ہونے والی, کیونکہ it takes a lot of ٹیکنیکل سپورٹ, کیونکہ یہ پوری کی پوری مانیٹرنگ, اس کی میجرمنٹ, اس کی رپورٹنگ, اس کے انالیسس, اس کے گرافس,
بچے کی سائیکولوجیکل پروفائل ہر وقت گراف میں نظر آ رہی ہو, یہ کچھ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, ایرر نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو میری گزارش ہے آپ کی پوڈ کاسٹ جو بھی سنیں آئی ٹی کے پروفیشنلز پلیز رابطہ کریں, اینڈ آئی ایم آف کورس پیئنگ یو فار اٹ, کوئی والنٹیئرز کی ضرورت نہیں ہے, مگر میں چاہ رہا ہوں خود ہی مسلمان ہی آپس میں مل کے یہ کام کر سکیں. تو جی السلام علیکم, جس میں فیصل مان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. شیخ اس ویڈیو میں 2-3 باتوں کو ڈسکس کریں. فرسٹ آف آل یہ سینگ کہ جب آپ کے ساتھ اللہ ہوتے ہیں تو پھر کسی اور کسی اور کے ساتھ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, اللہ آپ کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی دعوت کو وہ کیا تھا تو سارا مکہ ان کے خلاف ہو گیا تھا, سارے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے, اپنے ان کے خلاف ہو گئے تھے, مگر اللہ ان کے ساتھ تھا. جو بھی بندہ اگینسٹ دا فلو جا کے, اگینسٹ دا ول جا کے, اپنی کوئی اس طرح کی سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس جا کے اللہ کے لیے کوئی چیز پرفارم کرتا ہے تو اللہ کبھی بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے ہیں, اللہ کبھی بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں. کیونکہ یہی تو ایک اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کبھی بھی اپنے فوجی کو اکیلا نہیں چھوڑتا. جب بھی اس کے اوپر اس طرح کی مشکلات آتی ہیں, جب بھی اس کے اوپر ہارڈ سٹانس اس کو لینے پڑتے ہیں, اور وہ کوئی بھی چیز جو ہے, کوئی بھی کمپرومائز ایسے اسٹینڈرڈس کو نہیں کرتا جو اسلام نے ہمیں بتائے ہوئے تھے, تو پھر اللہ اس کو وہ نہج بھی دیتے ہیں کہ ایٹ دا آفٹر سم ٹائم اللہ اس کے پاس وہ لوگ بھیج رہا ہوتا ہے, وہ ہڈن ہیلپ بھیج رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو تقویت مل رہی ہوتی ہے. اور یہی سیم سینیریو ہم فلسطین میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب تک ہم فلسطین کے بچوں کی ہیلپ نہیں کریں گے, ان کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے, ان کے لیے ایک اپنا ایکشن پرفارم نہیں کریں گے, جتنا مرضی ہم ان کے لیے وہ نعرے لگاتے رہیں یا دیٹ دس کرتے رہیں, نتھنگ ایلس میٹر. ان کو ہمارے ایکشن کی ضرورت ہے, ان کو ہمارے باتوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ہماری تسلی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اکیلا اس چیز کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے کہ اگر پوری امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے, اگر پوری امت کے لیے ہم ایک رول ماڈل بن سکتے ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے فلسطین کے لیے آگے آ رہے ہیں, تو اللہ ہمیں اس کا اجر بھی دیں گے, اللہ ہمیں وہ ساتھی بھی دیں گے, اللہ ہمیں وہ ول پاور بھی دیں گے کہ ہم دشمن کے سامنے لڑ سکتے ہیں. اور جو دوسری بات شیخ اس ویڈیو میں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہیں آتی ہے اور آپ اس چیز میں لیک کر رہے ہو, لیک آف پیشنس آپ کے اندر ہے یا لیک آف کنسسٹنسی ہے, تو جب آپ دوسروں کو یہ چیز سکھانے لگتے ہو تو آٹومیٹکلی اس چیز کے اوپر آپ کی گرپ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو پھر آٹومیٹکلی آپ کا برین جو ہے اس چیز کو, اس فینومنا کو اڈاپٹ کر کے اس کو چینلائز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے, کیونکہ آپ